بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے خوش ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کے تیسرے سبق سر سید کے اخلاق و خصائل کے حوالے سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ نصابی نقطہ نظر سے بھی اہم سبق ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہماری شخصیت کے لیے اہم ہے۔ اس میں آپ سر سید احمد خان کی ذاتی صفات پر مشتمل شخصی خاکہ دیکھیں گے۔ یعنی صنف ادب کیا ہے جی؟ خاکہ نگاری۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو ادب میں کسی شخصیت کے بارے میں ایسا مضمون جس میں اس کے حالات زندگی، ان کی خوبیاں، ان کی خامیاں، اچھائیاں اور عادات و خصلات کو بیان کیا جائے، تو یہ سر سید کا خاکہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان تحریک آزادی کا ایک بہت بڑا نام، یقیناً آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی سر سید احمد خان کی۔ ہم کیوں پڑھیں؟ ہم اس لیے پڑھیں تاکہ یہ جان سکیں کہ عظیم لوگوں میں کیا عادات ہوتی ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، تاکہ اس کو اپنا کر ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ یعنی اس خاکے میں آپ نے نہ صرف سر سید احمد خان کی شخصیت سے آگاہی حاصل کرنی ہے، بلکہ زندگی کو کامیاب بنانے کے طریقے سمجھنے ہیں اور ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا ہے۔ لہٰذا میرا مقصد صرف یہ تھا کہنے کا کہ سب کی نقطہ نگاہ کے علاوہ اس کو سمجھنے اور ذاتی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی۔ سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اخلاق خلق کی جمع، عادات اچھی عادت، خصائل خصلت کی جمع، خصلت عادت اچھی بری دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، خوبیاں خامیاں دونوں آ جاتی ہیں۔ یعنی سر سید کے بارے میں ہم نے مضمون پڑھنا ہے۔ ابھی میں نے عرض کی کہ سر سید بہت بڑے لیڈر تھے، رہنما تھے، لیکن یہاں ہم ان کے سیاسی کارنامے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کی ذاتی صفات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ خاکہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ پہلے ان کا مختصر تعارف دیکھ لیں مصنف کا۔ آپ کو شمس العلماء یعنی علماء کے سورج کا خطاب دیا گیا انگریزی سرکار کی طرف سے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہیں۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں جی۔ اردو کے 5 عظیم ترین لوگ، یعنی وہ 5 لوگ جن پر اردو کی بنیاد استوار ہے نثر کے حوالے سے، ان 5 میں سے ایک خود مولانا الطاف حسین حالی اور ان میں سر سید احمد خان بھی شامل ہیں۔ یعنی جس نے خاکہ لکھا وہ بھی شامل ہیں اور جن پر لکھا گیا وہ بھی شامل ہیں۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں دیگر 5 کون ہیں؟ معاف کیجیے گا۔ پہلے سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی اور مولوی نذیر احمد دہلوی۔ ان 5 کو اردو کا عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی عظیم سوانح نگار ہے، یعنی تاریخ لکھنے کے حوالے سے ادیب ہے، بامقصد شاعری کرتے ہیں، اصلاحی شاعری کرتے ہیں، مقصدیت پسندی نظم میں آپ جانتے ہیں مدد الاسلام جس کو عام طور پر مسدس حالی کہا جاتا ہے، سر سید کے ہی کہنے پہ لکھی اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت ہے۔ سر سید کے نظریات سے بہت متاثر تھے، سر سید کے قریبی ساتھی تھے۔ علی گڑھ تحریک میں بہت بڑا کردار مولانا الطاف حسین حالی کا۔ تو یہ تو مختصر تعارف ہوا مصنف کا۔ اب بڑھتے ہیں سر سید احمد خان کی شخصیت کی طرف۔ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب انگریز کی طرف سے ملا۔ بہت قابل تھے، بہت معزز تھے، انگریزی حکام میں بھی مسلمانوں میں بھی۔ تمام زندگی عظیم ترین مسئلہ صلاح دینے والا ریفارمر، برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے بہت بڑے ریفارمر ہیں آپ۔ تمام زندگی اصلاح قوم کے لیے وقف کر دی، ساری زندگی وقف کر دی ملک و قوم کے لیے۔ بیٹا سر سید بہت بڑے رہنما ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا سچا قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو سر سید احمد خان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے تحریک علی گڑھ شروع کی۔ علی گڑھ صرف ایک سکول، کالج یا یونیورسٹی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کا پہلا سیاسی پلیٹ فارم تھا
جہاں مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے، گفت و شنید کر سکتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ اسی پلیٹ فارم سے ہی مسلم لیگ نے جنم لیا۔ اسی پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کے ان رہنماؤں نے مسلم لیگ کو چلایا جو علی گڑھ سے نکلے، یعنی سر سید نے تحریک علی گڑھ شروع کی، اس تحریک علی گڑھ نے رہنما پیدا کیے، ان رہنماؤں نے مسلم لیگ بنائی، اور پھر اسی مسلم لیگ نے پاکستان بنایا۔ تو بات سمجھیے، تحریک پاکستان کی کہانی سر سید احمد خان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو شاید برے صغیر سے مسلم قوم کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے اندلس، ہسپانیہ جس کو کہتے ہیں، اسپین بھی کہتے ہیں، اسلامی ملک تھا، دارالحکومت تھا، آج وہ مسلمان نام کو نہیں ہے، مکمل عیسائی ریاست بن چکی۔ کچھ ایسا ہی خدشہ تھا برے صغیر پاک و ہند میں، اگر سر سید جیسا رہنما مرد ملت سامنے نہ آتا تو عین ممکن تھا یہاں سے اسلام کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ بہرحال میں آپ کو ایک سچا قصہ سنا رہا تھا۔ سر سید احمد خان نے جب تحریک علی گڑھ شروع کی، ظاہر ہے اس کے لیے ڈونیشن چاہیے تھا، چندہ چاہیے تھا، فنڈ چاہیے تھا۔ ہندو کیوں دیتے؟ یہ تو مسلمانوں کی تحریک تھی۔ انگریز کیوں دیتے؟ اور مسلمان بیچارے غریب تھے، دے نہیں سکتے تھے چندہ۔ ہاں، چند نواب ضرور تھے، مگر کیا کیا جائے، ان نوابوں کی تو تمام دولت عیاشیوں کے لیے تھی، اچھے کاموں کے لیے نہیں تھی۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ ملت کی بربادی کا سبب بھی وہی نواب ہی تھے تو بجانا ہوگا۔ ایک ایسے ہی نواب تھے، سر سید نے خیال کیا کہ میں جا کے علی گڑھ کے لیے ان سے چندہ مانگتا ہوں۔ دوستوں نے کہا جناب ان کا تو صرف عیاشی کے لیے پیسہ ہے، ناچ گانے کے لیے پیسہ ہے، آپ کو وہ کچھ نہ دیں گے۔ مگر سر سید بہت باحوصلہ تھے، حوصلہ نہیں آ رہا، چلے گئے، اس شخص سے چندہ لینے چلے گئے جس سے بالکل امید بھی نہ تھی۔ لیکن کیونکہ وہ ناچ گانے کا رسیا تھا، اگر آپ دیکھیں سر سید کی، ابھی آپ کو تصویر دکھائی، 6 فٹ سے اونچا قد، لمبے چوڑے، چوڑا سینہ، تنو مد مرد، سفید لمبی داڑھی، آپ نے ناچنے والیوں کا لباس پہنا، فراق جس کو آپ کہہ لیں، پاؤں میں گھنگرو باندھے اور جا کر اس دربار میں ناچنا شروع کر دیا۔ دیکھیے یہ بات کہنا آسان ہے، تصور کیجئے ایک 6 فٹ سے طویل بندہ، باریش، سفید، اور دربار میں ناچ رہا ہے۔ کیوں ناچ رہا ہے؟ وہاں صرف ناچنے والوں کو پیسے ملتے تھے۔ یہ ایک آئینہ دکھانا تھا، یہ منظر کب تک لوگ دیکھتے؟ شرم سے لوگوں کی آنکھیں جھک گئیں، وہ دیکھ نہ پائے کہ ایک باریش شخص ناچ رہا ہے دربار میں، کس لیے؟ علی گڑھ کے چندے کے لیے۔ وہ نواب بھی یہ منظر نہ دیکھ سکا، کچھ دیر بعد وہ اترا، اپنی شاہی جو آپ کہہ لیں ترا اتارا، اس میں ہیرے جواہرات تھے، اور وہ سر سید کے گلوں سے سونے کی مالائیں اتاریں، سر سید کے قدموں میں رکھ دیں اور ہاتھ باندھا کہ معاف کر دیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیں سر سید نے 2 کام کیے۔ وہ شخص جسے ڈونیشن مل نہیں سکتی تھی، اس سے نہ صرف سب سے بڑی ڈونیشن لے لی، بلکہ اس شخص وہ آئندہ سدھر گیا اور اس کا سارا پیسہ ملک کو قوم کے لیے لگا۔ تو بیٹا یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن دربار میں گھنگرو پہن کے ناچنا بہت مشکل ہے، مگر سر سید نے یہ بھی کیا، ملک و قوم کے لیے یہ بھی کیا۔ میں صرف آپ کو ان کی عظمت سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمام زندگی اصلاح قوم کے لیے وقف کر دی۔ نازک وقت میں سیاسی رہبری کی، جب مسلمان بحیثیت قوم ان کا وجود ختم ہو رہا تھا، قوم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے آگاہ کیا۔ سر سید سمجھتے تھے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہم غلام ہیں، ہماری ترقی اسی بات میں ہے کہ انگریز اور انگریزی سے دوستی کریں، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہندو آگے نکل جائیں گے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ بحیثیت قوم مسلمانوں کے وجود میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابھی عرض کیا آپ کو تحریک علی گڑھ میں آپ کی شاندار خدمات ہیں، اردو کے ناصر خمسہ میں آپ شامل ہیں۔ یہ بات بھی ہوئی، ہم یہ کیوں پڑھیں؟ ہم یہ سبق اس لیے پڑھیں گے کہ کامیاب لوگوں کا طرز زندگی جاننا، کامیابی کے اصول جاننا، اور اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے عملی رہنمائی پانا۔ آپ جانتے ہیں سبق سے 3 چیزیں، 5 نمبر کے تو MCQs آتے ہیں، کثیر الانتخابات سوالات، آپ کو سبق پڑھنا ہوتا ہے، ایک 10 نمبر کا خلاصہ اور 15 نمبر کی پیراگراف کی تشریح۔ ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سبق خلاصے کے اعتبار سے اہم ترین بھی ہے اور آسان ترین بھی ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، یہ اہم ترین بھی ہے اور آسان ترین بھی ہے یہ سر سید احمد خان۔ آسان اس لحاظ سے میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سبق کے خلاصہ تیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ رٹا مارا جائے۔ آپ ایک پیراگراف کو پڑھتے ہیں،
اس میں سے اہم نکات کو اخذ کرتے ہیں اور ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، تو خلاصہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کر اہم نکات کو اخذ کرنا ہوتا ہے۔ مگر اس سبق میں سہولت یہ دی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے کہ پیراگراف بنے ہی ہوئے ہیں کہ ہر پیراگراف کے پہلے دو تین لفظ اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو یہ کی پوائنٹس ہیں، یعنی آپ کو پورا پیراگراف نہیں پڑھنا پڑتا۔ مثلا دیکھیے آپ صفحہ نمبر 10 پیراگراف بک آپ سامنے رکھیے، تو دیکھیے پہلا لفظ یہ ہے دوستوں مہمانوں سے ان کا دسترخوان، بات ختم ہو گئی، مہمان نواز تھے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں ظرافت اور خوش طبعی، پہلے ہی 2 لفظ، بات کلیئر ہو گئی، ہنسنے ہنسانے والے تھے۔ تیسرا پیراگراف کے پہلے 3 لفظ مطالعے کی عادت، بات کلیئر ہو گئی۔ یعنی اس میں آپ کو پورا پیراگراف نہیں پڑھنا ہوتا، پہلے 2 3 4 لفظ دیکھیں تو وہ صاف مل جاتے ہیں۔ میں نے انہی کو یہ پہلے آپ کے لیے خلاصے کے لیے آسانی کی، سر سید کی نمایاں صفات جو اس سبق میں بیان کی گئی۔ گرین لائن کا مطلب صفحہ، یعنی پہلے صفحے پہ یہ صفات ہیں، دوسرے پہ یہ، تیسرے پہ یہ اور چوتھے پہ یہ میں نے کہاں سے لی؟ پیراگراف سے۔ جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو ان نکات کو مارکر سے نہ صرف نمایاں کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، ان کو مختصر بیان کر دیں گے تو سب کی خلاصہ بن جائے گا، اور آگے انہی کی تفصیل ہے تو یہ پیراگراف کی تشریح بن جائے گی۔ یعنی یہ آپ کے خلاصے کے نکات، یہ پیراگراف کی تشریح کے نکات۔ پہلے خلاصے کی طرف آئے تو دیکھیے پہلے صفحے پہ 5 چیزیں آئیں، وہ مہمان نواز تھے، ظرافت خوش طبعی، ہنسنے ہنسانے والے تھے، مطالعے کی عادت، پڑھنے کے عادی تھے، خطوں کے فوری جوابات دیا کرتے تھے، محنت اور جفا کشی آپ کی خاص اور صاف میں سے ایک تھی، منت شائقہ مسلسل محنت کرتے تھے، دوسرے پہ آدھے نہیں، دوستوں سے دل لگی، جب فارغ ہوتے تھے ان کے نزدیک بہترین مشغلہ یہ ہوتا وہ ہوں اور دوست ہوں، راست بازی، سچے تھے، سچ سننا پسند کرتے تھے، کنبے سے، خاندان سے، والدہ سے، بھائیوں سے بہت لگاؤ تھا، وطن سے الفت، وطن سے مطلب شہر، دلی کی بات کریں الفت تھی۔ دوسرا صفحہ مکمل ہوا۔ تیسرے صفحے پہ آئیں تو سر سید کے جو صاف بیان ہوئے، دوستوں کو زندگی کا لازمی عنصر سمجھتے تھے، اہم سمجھتے تھے، متنوع صفات، بہت سی صفات جن کا نواب محسن ملک نے آپ کا ذکر کیا، ان کے والے سے بات ہے، جبلی مہر و محبت، پیدائشی طور پر انس اور محبت آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، فراخ حوصلگی، بڑا حوصلہ تھا، دوسروں کو معاف کرنے کے حوالے سے، شوق کی تکمیل، شوق کے کام پورے کرتے تھے خواہ کتنا بھی خرچہ ہو، مستحقوں کی مدد، غریبوں کی مدد، یہ تیسرے صفحے پہ بات ہوئی۔ چوتھے صفحے پہ آئیں تو اصلاح قوم پر توجہ کی بات آتی ہے، ان میں تحمل برداشت بہت زیادہ تھا، دیندار رہنما تھے، دیکھنے کو دنیا دار لگتے تھے لیکن دراصل دیندار تھے، ہمت اور حوصلہ بہت زیادہ تھا، اور تمام زندگی ملک و قوم کے لیے قربان کرتے۔ تو دیکھیں یہ 20 صفات سر سید احمد خان کی اس سبق میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ انہی صفات کو مارکر سے نمایاں کرتے ہیں اور ان کو اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین سبق کی خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ اس سبق کا پہلا لیکچر تو آج سب کی خلاصے کے حوالے سے تھا۔ ہمارا اگلا لیکچر انہی نکات کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، تو یہ